السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل قاری محمد محسن آفیشیل۔ یہ میرے بھائی قاری محمد یونس صاحب ہیں جو کہ بائک چلا رہے ہیں، میں پیچھے بیٹھا ہوں۔ آج ہم جا رہے ہیں ایک شادی پہ، اور شادی کا ماحول تو تھوڑا سا ہی دکھائیں گے آپ کو، باقی جو اصل مقصد ہے میرا وہ میں نے آپ کو دکھانا ہے میرا بچپن کہاں گزرا، اور بچپن میں میرے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، سناؤں گا۔ سامنے جو آپ بائک دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے بالکل چل رہی ہے، یہ میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، اور آگے جو ہے نا میرے چاچو چلا رہے ہیں۔ وہ الگ بائک پہ ہیں، ہم الگ بائک پہ ہیں۔ تو ہم گھر سے نکلے ہیں، گھر سے نکل کر ابھی ہم شہر کے قریب منڈی کراس کر چکے ہیں، سبزی منڈی جو ہے شہر کی وہ کراس کر چکے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ آپ وہاں گاؤں کی چیزیں جو روڈ کے ساتھ ساتھ ہیں یہ دیکھتے جائیں، پھر میں آپ کو اپنا واقعہ بھی سناتا جاتا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر لازمی کرنا، لائک اور سبسکرائب دل چاہے تو کر دینا، صرف حوصلہ افزائی کے لیے۔ شکریہ۔ یہ ہم ریلوے اسٹیشن پہ آ گئے ہیں۔ تو میں آپ کو اپنا واقعہ پہلے سنا دیتا ہوں۔ میں بچپن میں چھوٹا سا تھا، 5-6 سال اتنا عمر ہوگی۔ میرے بھائی دونوں حفظ قرآن پاک کرنے کے لیے مدرسے جاتے تھے، اور وہاں پہ مہینہ 2 ہفتے مہینہ بعد گھر آنا ہوتا تھا۔ تو مجھے بھی بچپن میں شوق ہو گیا ان کو دیکھے کہ وہ جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں۔ پھر میں ابو کو میں نے کہا کہ میں نے بھی جانا ہے، اور جانا ایسا ہوا کہ آپ کو وہ بھی بتا دوں، ایک وہاں مدرسے کے ساتھ ایم این اے تھا یا ایم پی تھا یا نہیں تھا، ایک بندہ رہتا تھا، وہ اس کا باغ تھا آموں کا، آم نہیں ہوتے، اس کا باغ اس کے تھے۔ تو وہ ہر سال بیچ کے اس مدرسے کے جتنے بھی بچے تھے سب بچوں کو اس وقت 2004-05 تک، اس وقت میں وہ ہر بچے کو 200 روپیہ دیتا تھا۔ تو 200 روپیہ اس وقت کافی زیادہ ہوتا تھا، 200 سے کافی ساری چیزیں آ جاتی تھیں۔ تو بھائی نے آ کے 200 روپیہ ابو کو پکڑایا کہ مجھے اس بندے نے دیے ہیں، سب بچوں کو دیے ہیں۔ تو میں نے بھائی کو کہا مجھے بھی ملیں گے، بھائی نے کہا ہاں جی آپ کو بھی ملیں گے۔ تو میں نے کہا چلے میں بھی چلتا ہوں۔ تو ابو میرے لیے مدرسے کا جو سامان بکسا وغیرہ بستر جو چھوٹا سا تھا وہ لے کے آ گئے۔ میں تیار ہو کے چلا گیا ان کے ساتھ کہ میں نے بھی جانا مدرسے۔ جب میں مدرسے وہاں پہنچا، بھائی نے کہا، میں نے بھائی سے پوچھا تھا ہر جمعے ملتے ہیں؟ بھائی نے کہا ہاں ہر جمعے ملتے ہیں، لیکن وہ ہر جمعے تو نہیں ملے، بہرحال وہ سال میں 1 مرتبہ ہی ملتے تھے۔ تو میں چلا گیا، میں انتظار کرتا رہا، میں نے کہا چلیں پیسے ملیں گے، بچہ تھا چھوٹا سا۔ تو جب میں نے حفظ وہاں شروع کیا، پہلا سپارہ تھا یا دوسرا، 1-2 پارے پڑھ لیے تھے، تو میرے ساتھ وہاں ایک واقعہ گزرا۔ میں رات کو سارے بچے دیر سے سوتے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے قاری صاحب نا بچوں کو پڑھاتے تھے، منزل وغیرہ یاد کریں یا سبق اگلے دن کا بچے یاد کرتے تھے۔ تو میں چھوٹا بچہ تھا اس وقت، تو مجھے نیند آ جاتی تھی، میں جا کے نا سائڈ پہ چھپ کے سو جاتا تھا۔ چھپتا کہاں پہ تھا، مسجد کے ٹوٹل 9 دروازے تھے، سامنے 5 تھے، 2 ایک سائڈ پہ، 2 دوسری سائڈ پہ۔ جو لیفٹ سائڈ پہ 2 دروازے تھے وہاں پہ ایک جگہ تھی، میں وہاں پہ سو جاتا، اور اس جگہ کے ساتھ نیچے تہہ خانہ بھی تھا۔ تہہ خانہ کی کوئی چھت وغیرہ بھی نہیں تھی، لنٹر نہیں ڈلا ہوا تھا، ایسے ہی تھا۔ تو میں روزانہ وہاں سو جاتا۔ اب ادھر ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے نیند پھولائی ہوئی تھی، میں سو گیا۔ اب سوتے سوتے میں نے جیسے سائیڈ چینج کی، میں اس تہہ خانے میں جا کے گر گیا نیچے۔ اب میں نیچے گرا ہوں تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہوا، میں گرا ہوں نہیں گرا تو مجھے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب
کچھ لوگ مانیں گے اس بات کو، کچھ نہیں مانیں گے، لیکن بچپن میں یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا، وہی بتا رہا ہوں. آگے کوئی مانے یا نہ مانے یہ لازمی نہیں ہے، جو ہوا میں نے وہ بتانا ہے. یہ دیکھ رہے ہم ابو کے قریب آ چکے ہیں. یہ پیچھے میرے والد صاحب بیٹھے ہیں اور آگے چاچو چلا رہے ہیں. تو وہاں میں نیچے گر گیا، مسجد کے ساتھ سویا ہوا تھا، وہاں سے نیچے گر گیا. نیچے پتھر وغیرہ پڑے ہوئے تھے. تو بھائی روزانہ معمول تھا، بھائی آتے وہاں سے اٹھا کے مجھے پھر بستر پہ جا کے سلا دیتے تھے. وہ اس دن آیا، اس ٹائم تو میں ادھر نہیں نظر آیا. ادھر ادھر انہوں نے دیکھا تو میں کہاں، میں تو بالکل نظر ہی نہیں آیا ان کو. تو وہ پریشان ہو گئے کہ آج تو بندہ گیا. وہاں آ کے سارا مدرسہ چھان مارا، ہر طرف سے دیکھا، کہیں نظر نہیں آیا. وہاں جب آیا اسی جگہ پہ نیچے دیکھا تو میں نیچے گرا ہوا تھا. اب نیچے بھاگے، جلدی جلدی اٹھایا تو میں ویسے اٹھ گیا جیسے نیند سے بندہ جاگتا ہے. تو مجھے پوچھا کیا وہ کچھ نہیں ہوا؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا. تو میں وہاں سے اٹھ کے مجھے لے گئے استاد جی کے پاس. استاد جی کو ساری صورتحال بتائی. تو استاد جی نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں بعد میں بھی سنا، لیکن اس وقت استاد جی سے سنا تھا کہ بچے جب حفظ قرآن پاک کرنے کے لیے جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے جاتے ہیں، تو اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے ان بچوں کے ساتھ. اللہ پاک ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ اس وقت واقعہ پیش آیا. تو واقعی ہی جو بچے قرآن پاک پڑھنے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے. وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. تو میں جب گرنے لگا، ہو سکتا ہے فرشتوں نے پروں پہ اٹھا لیا ہو یا جیسے بھی، مجھے نہیں پتا. بہرحال مجھے کچھ ہوا نہیں تھا، بچ گیا تھا تو آج آپ کے سامنے ادھر آپ کے ویڈیو میں آپ کے سامنے ہوں. تو ابھی میں آپ کو پھر وہ علاقہ دکھاتا ہوں جہاں بچپن میرا گزرا، واقعہ پیش آیا، مدرسے میں پڑھتے تھے. یہ واقعہ وہیں یہ اب شروع ہو چکا ہے، روڈ سے، مین روڈ سے ہٹا ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہم پڑھتے تھے. یہاں شہر کا نام سناوا شہر ہے، اور یہ اس کے ساتھ گاؤں میں ہم انٹر ہو چکے ہیں. یہ وہ اسکول ہے جہاں پہ اس وقت بچے کھیلتے تھے، اب بھی کھیلتے ہیں. اس علاقے کی ایک خوبی یہ ہے کہ جیسے 2004، 5، 6، 7 میں تھا، اب بھی ویسا ہی ہے. مجھے تو کوئی چینجنگ نظر نہیں آئی. تھوڑی بہت کوئی ہوگی تو ہوگی، نہیں تو ویسا ہی ہے. اب اس کی خوبی سمجھیں یا یہاں کی کمزوری سمجھیں، کچھ بھی سمجھیں. یہ سامنے آپ کو بڑے کھجور نظر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارا مدرسہ ہے. اب تو ہمارے استاد جی وہاں پہ نہیں ہوتے، وہ چلے گئے ہیں مظفر گڑھ شہر میں، یہاں سے چھوڑ کے. یہ دیکھیں اتنے بڑے کھجور کے درخت. کوئی چڑھ سکتا ہو تو بتائیں، کمنٹ کریں. وہ سامنے جو کھجور نظر آ رہے ہیں، وائٹ کلر کا پینٹ کیا ہوا ہے، یہاں پہ مدرسہ ہے. یہ دیکھیں، یہ سارا مدرسے کی جگہ ہے. یہ بچپن میں ہم یہ کھجور کے درخت تب کی ہیں، 2004، 5 کے تب کی ہیں، ہم کھاتے تھے کھجوریں. یہ مدرسہ ہے ہمارا. یہ سامنے ٹینکی ہے، ٹینکی کے ساتھ اس طرف تہہ خانہ ہے. اب تو اوپر چھت وغیرہ دیواریں بن گئی ہیں. یہ نام بھی پڑھ لیں، مدرسہ عربیہ مدنیہ تجوید القرآن. یہ مدرسہ ہے، وہاں آگے نیم کے درخت ہیں. یہ مسجد ہے. یہ سامنے دیکھیں، 5 دروازے سامنے ہیں اور 2 دروازے ایک سائڈ پہ، 2 دوسری سائڈ پہ. میں یہاں پہ رکا تھوڑی سی دیر ہوں. یہ تہہ خانہ ہے. یہ دیکھیں، مسجد والی سائڈ پہ میں سویا ہوا تو وہاں سے نیچے، بالکل نیچے گرا.
یہ قبرستان پرانا، یہ درخت جال کا درخت ہے، اس وقت کا ہے۔ یہاں پہ ہم نا مسواک بناتے تھے، اور یہاں پہ ایک ڈاکٹر کی دکان ہوتی تھی، وہ دوائی فری دیتا تھا مدرسے کے طالب علم کو۔ اب یہاں سے اس مدرسے سے سفر دیکھنا، وہاں مدرسے سے لے کر اب ہم آگے جائیں گے، ایک پائپ لائن بچھی ہوئی ہے گیس کی، اس سے بھی آگے سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ جا کے 1 کلومیٹر کا سفر ہے۔ مدرسے سے وہاں تک آتے تھے، اس گھر میں سارے بچوں کی روٹی پکتی تھی، تو یہاں سے ہم روٹی اور سالن لے کے جاتے تھے، یہ اس سائڈ پہ۔ اب یہاں سے ہم سیدھا آگے گزر چکے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں آگے شادی کے گھر، جہاں جانا ہے شادی والے گھر میں۔ شادی بھی ہمارے استاد جی کی ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ اس وقت اس مدرسے میں 4 استاد ہوتے تھے، ایک ہمارے استاد جی، دوسرے وہ جو ابھی جن کے ہم گھر جا رہے ہیں، 2 اور استاد جی ہوتے تھے۔ 4 استاد ادھر قاری صاحبان پڑھاتے تھے، اور ایک کلاس میں کم سے کم 100 نہیں تو 150 تک ایک استاد کے پاس بچے پڑھتے تھے۔ یہاں سے ہم لیفٹ ہوں گے، اگر یہ علاقہ اور میرے ساتھ ہونے والا واقعہ آپ نے سنا، اور علاقہ اگر آپ کو پسند آیا، تو اسی طرح ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، ویڈیو بھی پسند کر لیں، مطلب لائک کریں گے تو پسند آئے گی تو لائک کریں گے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے یہ آپ کا ایک لائک سبسکرائب یہی بہت ہے۔ مزید آپ اس چینل پہ نظمیں، نعتیں، حمد سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ تلاوتیں بھی آئیں گی۔ بس آپ کی دعاؤں کی آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ بس یہ شادی کا گھر کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ یہاں ایک دربار ہے، میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، یہ ان کی وہ لوگ ہیں، ان کے باپ دادا کوئی ان کی دربار ہے۔ ابھی جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی مدرسہ ایک ہے، جو ہمارے استاد جی تھے، جو جن سے ہم نے حفظ کیا، ان کا نہیں، دوسرے جو استاد جی تھے ان کا مدرسہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ میرا بھتیجا محمد طیب پڑھتا ہے، اس کی بھی ویڈیو آپ نے اس چینل پہ دیکھی ہوں گی شارٹس میں۔ یہ مدرسہ ہے، اور شادی کا فنکشن بھی انہوں نے مدرسے میں ہی کیا ہوا ہے۔ یہاں سارے لوگ جمع ہیں، اندر کھانا چل رہا ہے۔ اگر آپ لوگ مدرسے کی خدمت کرنا چاہیں، ہیلپ کرنا چاہیں مدرسے کی، تو کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا گیا، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے پھر سے گزارش، ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا۔ بس ہم شادی سے ہو کے اب واپس گھر کی طرف روانہ ہے۔ سب دوستوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک سب کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔